السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بھی اچھی گزر رہی ہوگی۔ ناظرین، ایک بہت اہم مسئلہ ایک بندے نے پوچھا، کیا شیطان کی افزائش نسل ہوتی ہے اور کیا انڈوں کے ذریعے ہوتی ہے یا بچوں کے ذریعے؟ تو اس بارے میں آپ کو آج وضاحت کر دوں گا۔ ابلیس جو ہے یہ جنوں میں سے ہے، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے عزت والی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا، تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ منتخب کیا ہے۔ ناظرین، اس آیت سے واضح ہوا کہ شیطان جنات میں سے ہے، اور اسی آیت میں شیطان کی اولاد کا بھی ذکر ہے۔ علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت میں ذریت کے لفظ سے مراد شیطان کی اولاد ہے۔ شیطانوں کی بھی اسی طرح اولاد ہوتی ہے جس طرح بنو آدم کی اولاد ہوتی ہے۔ اس کی ذریت سے مراد شیاطین ہے، اور جو ہر بار لوگوں میں جھوٹ پھیلاتا ہے اس کی ذریت میں دمبور ہے جو ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، اور ایسے ہی سبر ہے، یہ سبر اس کی ذریت کا ایک نام ہے جو مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی آور ہے جو ریاکاری کا باعث بنتا ہے۔ مسعود بھی ہے جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے۔ ایسے ہی داسم ہے جو اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بنی آدم کی طرح شیطان کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال شیطان جنات میں سے ہے۔ قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں جنات کی افزائش نسل کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی کہ شیاطین کی جو ہے وہ افزائش نسل کیسی ہوتی ہے، اولاد اس کی ہے، لیکن قرآن پاک میں احادیث میں اس بات کی وضاحت سے تفصیلات بیان نہیں کی گئیں کہ اس کی نسل آگے بڑھتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں کسی مخصوص طریقہ کار کی تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردود کی افزائش نسل کے متعلق اتنی باریکی سے بیان نہیں کیا تو ہمیں بھی اس سلسلے میں فکر مند ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ بات واضح ہوگی کہ شیاطین یہ جنات میں سے ہے، یہ آگ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کو میں نے اتھینٹک اور ٹو دی پوائنٹ بات بتائی ہے کہ کیا شیطان کی افزائش نسل ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس بات کو میں نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے، اور امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو نہ ہی بھولا کریں۔ ناظرین، دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔